اور چونکہ ان دنوں میں ان پیغامات میں ہم کچھ ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں، اور ان تبدیلیوں میں اس بات کو یاد رکھیں، جہاں پر بہت سی جسمانی تبدیلیاں شامل ہیں، انہی میں کچھ ایسی روحانی باتیں بھی شامل ہیں کہ جن میں ہمیں تبدیلی لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی تبدیلیوں میں اگر یہ کہا جائے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، جو عبادت ہم ابھی خداوند کی حضوری میں کر رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ساؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک کریں جی مہربانی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانی زندگی تبدیل ہو، تو پھر ضروری ہے کہ جو آپ کی عبادت کا ڈھنگ، آپ کی عبادت کا طریقہ اور جو آپ کی عبادت کا سلیقہ، یہ تبدیل۔ آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جی عبادت تو عبادت ہی ہے، جیسے بھی کر لی جائے یہ عبادت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت عبادت ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت دراصل ایک ایسے عمل کا نام ہے، ایک ایسے ایکشن کا نام ہے، ایک ایسے کر گزرنے کا ایک ایسا وہ عمل جو آپ کسی کے لیے کرتے ہیں، اور یہاں پر کسی کے لیے نہیں بلکہ اصل میں آپ جب لفظ عبادت کی بات کرتے ہیں، یا اس عمل کی یا اس کام کی یا اس ایکٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کسی اور کے لیے نہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں جی؟ عبادت آپ کس کی کرتے ہیں؟ ابھی آپ اپنے گھر سے نکلے، کسی نے اگر آپ سے پوچھ لیا کہاں پر جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا بتایا؟ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے چرچ جا رہے ہیں، خدا کے گھر کو جا رہے ہیں، اور آپ ساتھ میں یہ لفظ چاہے استعمال نہ بھی کریں کہ ہم خدا کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ خدا کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک آپ ایسا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک ایسا ایکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک ایسا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو خدا کے لیے کیا جاتا۔ یہ لفظ عبادت مخصوص کر دیا گیا ہے اس عمل کے لیے جو آپ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج ہم تھوڑے وقت میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طور سے اپنی عبادت کو اس طور سے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا کو پسند آ جائے۔ وہ کیا آ جائے جی ہمارے خدا کو؟ اور یہاں پر ابھی جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے، جو خدا کو پسندیدہ۔ کس کو پسندیدہ ہو جی؟ ایک ایسی عبادت، ایک ایسا عمل، ایک ایسا ایکٹ، ایک ایسا کام جو خدا کو پسندیدہ۔ ذرا غور کریں، ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی زندگی ہم گزار چکے، عبادت ہم کرتے رہے ہیں، ایسے عمل ہم روز بروز اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں، ہر اتوار کو ہم یہ عمل کرتے رہے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ عبادت ہمارے خدا کو پسند بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، جس کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں، جب تک وہ کام اسے پسند ہی نہ آئے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ جس کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر وہ کام اسے پسند ہی نہیں آتا،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ کیا جانے والا کام کسی کام کا فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ سو آج ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بطور مسیحی ایک ایسی عبادت کرنی ہے، اور ہمیشہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس طور سے کرنی ہے کہ وہ عبادت ہمارے خدا کو پسند آئے، اور اس کے بدلے میں اس کا جو وعدہ ہے جو اس نے اپنے لوگوں کے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا خروج کی کتاب میں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر، اور خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ لفظ عبادت کی جب آپ بات کرتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے بندگی، اس کا مطلب ہے پرستش، اور اس کا مطلب ہے وہ عمل جو آپ اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں، وہ عمل جو آپ اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے، جو آپ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، اور جو آپ اپنی روحانی آسودگی کے لیے کرتے ہیں، وہ عمل عبادت کہلاتا۔ اور جب ہم لفظ بندگی کی بات کرتے ہیں تو بندگی ایک ایسا لفظ ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ تینوں لفظ رائج ہیں۔ لفظ عبادت بھی استعمال یہ زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے ہم لفظ بندگی بھی استعمال کرتے ہیں، اور بندگی دراصل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے عبادت کرنا۔ جب ہم لفظ پرستش کی بات کرتے ہیں یہ بھی ایک فارسی لفظ ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے عبادت کرنا۔ ہاں ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑا سا معاملہ ضرور ہے کہ ہم لفظ پرستش کو اکثر اوقات صرف حمد و ثنا کے حصے کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ جب ہم گاتے بجاتے ہیں تو اسی وقت ہی پرستش ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو لفظ پرستش ہے یہ آپ کی اوور آل عبادت کو بیان کرتا، یہ عبادت کے معنوں میں آتا ہے، اور حمد و ثنا ہاں ٹھیک ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال ضرور کیا جاتا ہے، لیکن حمد و ثنا یہ بات یاد رکھیں یہ آپ کی عبادت کا ایک چھوٹا سا پورشن، چھوٹا سا حصہ جس کے لیے آپ نے اس لفظ کو مخصوص کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جب اس عمل میں سے گزرتے ہیں، چاہے آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ پاک کلام کو سنتے ہیں، آپ ہدیہ جات پیش کرتے ہیں، یا کوئی بھی عمل جو آپ اپنے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر عبادت کے دوران اپنے خدا کے لیے اور خدا کے پاک کلام کے مطابق کرتے ہیں، آپ کا وہ ہر عمل آپ کی پرستش کا اور آپ کی عبادت کا حصہ، آپ کی بندگی کا حصہ۔ اور جب ہم لفظ بندگی کی بات کرتے ہیں، بندگی ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں ایک اور اس کا زاویہ دیتا، اسی سے لفظ بندہ بھی ہے جس کا ترجمہ غلام کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے جی؟ غلام۔ اور غلام یاد رکھیں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی مرضی۔ اور جب عبادت کے لیے یاد رکھیں یہی لفظ استعمال کیے گئے یا خدا کے لیے یہ لفظ مخصوص کر دیے گئے، تو اس بات کو یاد رکھیں تصور پیچھے وہی کہ جب آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بالکل ویسا ہی ماحول یا آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں وہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا۔ لیکن اگر آپ عبادت تو کہتے ہیں کہ میں خدا کی کرتا ہوں، یا عبادت میں اپنے خدا کی کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر وہ سوچ نہیں ہے، اگر آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، اگر آپ کی وہ نیت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محض وقت گزارتے ہیں لیکن آپ عبادت نہیں کرتے۔ اب ایک غلام اپنے آقا کے سامنے، میں بھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟
یا اگر وہ بیٹھتا ہے تو وہ کیسے بیٹھتا ہے، یا اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہوتی۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کبھی جوتا پہن کر نہیں جا سکتا تھا۔ جوتا پہن کر اپنے مالک کے سامنے جانا یہ گستاخی میں آتا، اور یہ اس کا ایک ایسا ایکٹ تھا کہ وہ اپنے مالک کی گستاخی کر رہا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، وہ اپنے مالک کے سامنے آنکھ اونچی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے آنکھ اونچی نہیں کر سکتا تھا۔ تیسری بات، وہ اپنے مالک کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ انتہائی سنجیدہ، اور اسے چونکہ اس کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ میرے مالک نے میری قیمت ادا کی ہے، اب میں اپنا مالک نہیں ہوں، اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ اب میری مرضی میرے مالک کی مرضی ہے، اور جو کچھ وہ کہے گا، جو کام وہ مجھے کرنے کے لیے کہے گا۔ اور جب وہ اپنے مالک کے سامنے ہوتا تھا تو اپنے دماغ کو اور اپنے کانوں کو حاضر رکھتا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا مالک کو ایسی بات کر دے جس کا مجھے پتہ نہ چلے اور میں اس کے مخالف کام کر دوں، اس طرح میں عمل نہ کر پاؤں۔ اسے پتہ تھا کہ میرے مالک کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے سزا بھی دینے کا اختیار رکھتا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم مالکوں اور غلاموں کی بات کرتے ہیں تو مالک کے پاس یہاں تک اختیار ہوتا تھا کہ اگر وہ اپنے غلام کی جان بھی لے لیتا تھا تو اس وقت کی عدالتوں میں کوئی ایسا کیس نہیں دائر ہوتا تھا کہ جی مالک نے اپنے غلام کی جان لی ہے، اس لیے کہ عدالتوں میں بھی یہ پتہ ہوتا تھا کہ چونکہ بھائی اس مالک نے اس غلام کی قیمت ادا کر دی ہے، اب یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ سو اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ذرا اگر دیانتداری کی بات کریں تو کتنے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مالک کے سامنے جا رہا ہوں جو میرا خالق بھی ہے، جو میرا مالک بھی ہے، جو میرا رازق بھی ہے، جو مجھے زندگی دیتا ہے، جو مجھے زندگی کی نعمتیں دیتا ہے، میں اس کی حضوری میں جا رہا ہوں، اور میں نے اپنے کانوں کو کھلا رکھنا ہے تاکہ میں اس کی آواز کو دھیان کے ساتھ سن سکوں کہ آج میرا خدا، آج میرا مالک مجھے کیا حکم دینے جا رہا ہے، تاکہ میں اس کی مرضی کے مطابق عمل کر سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور کہے اور میں کچھ اور کر دوں، اب مجھے سزا ملے۔ کتنے لوگوں نے کبھی اپنے خدا کے بارے میں ایسا تصور کیا کہ میرا خدا میرا مالک ہے، میرا خدا میرا پروردگار ہے۔ اور یہاں پر جب مقدس پولس رسول نے یہ بات کی اور وہ کہتا کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا، خدا کی وہ مہربانیاں یاد دلاتا، خدا کی وہ نعمتیں یاد دلاتا، خدا کی وہ برکات یاد دلاتا ہوں جو وہ تمہارے اوپر نچھاور کرتا، کس طرح وہ تمہارا خیال رکھتا، کس طرح وہ تمہاری پروردگاری کرتا، کس طرح وہ اپنے وعدوں کو تمہاری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اور اگر وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے، اگر وہ تمہارا اس قدر خیال رکھتا ہے، اگر وہ تمہاری پروردگاری کرتا ہے، اگر وہ تمہاری سانسوں کو چلتا رکھتا ہے، اگر وہ زندگی میں آگے بڑھنے کا فضل ادا کرتا ہے، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں دن پر دن آپ کو دیے جا رہا ہے، سال پر سال دیے جا رہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی عبادت اس طور سے کی جائے کہ اسے پسند آ جائے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تمہارے سامنے اس بات کو رکھتا۔ سو ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اور جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اسی لفظ میں، تو عبادت لفظ کا جو انگلش ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے لفظ
ورشپ، وہ کیا لفظ ہے جی؟ ہمارا ایک بچہ بھی ہے ورشپ، ہے جی ادھر ورشپ آیا ہے؟ ورشپ، چلیں ماما تو آئی ہے نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جو ورشپ لفظ عبادت کا اردو انگلش ترجمہ کیا کیا جاتا ہے جی؟ ورشپ کیا جاتا ہے۔ اور ورشپ ایک ایسا لفظ ہے جو قدیم انگلش کے لفظ ورتھ سائپ سے ہے، ورتھ سائپ، جس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اور جب اس کا ترجمہ آگے ورتھ سائپ سے آگے ورشپ کیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا۔ جب ہم ورتھ سائپ کی بات کرتے ہیں، دو لفظ ہیں جو مل کر یہ اس لفظ کو بناتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ورتھ اور ایک ہے شپ، ورتھ شپ۔ ورتھ پڑھا جی آپ نے، WORTH، ورتھ کیا ترجمہ جی بچوں اس کا؟ قیمت۔ اور کوئی جی؟ ویلیو، کوئی اور؟ اہمیت، مال و دولت۔ مال و دولت کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا۔ جب ہم لفظ ورتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ اہمیت کے معنوں میں، ویلیو کے معنوں میں، قیمت کے معنوں میں، مال و دولت، روپے پیسے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ لفظ ہے شپ۔ شپ کیا ہوتا ہے جی؟ شپ، SHIP، شپ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کسی کو نہیں پتا؟ سارے ڈرتے رہتے ہیں تو جدھر میں ڈرونا بن کے آیا پھر تمہیں سمجھ لگ جانی۔ ورتھ شپ، شپ کا مطلب بولے ذرا، شاباش، بحری جہاز، بحری بیڑا جس کے اوپر، اور شپ دراصل ایک ایسا بیڑا جس کے اوپر مال لادا جاتا ہے۔ بحری جو مال بردار جہاز ہے اس کے لیے لفظ شپ استعمال ہوتا، جس میں مسافر کم اور مال زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہے جی۔ اور یہ نہ صرف اس بیڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ لادنے کے معنوں میں کوئی چیز، کوئی وزن کسی اور کے اوپر ڈال دینا، یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا۔ جب اسی سے لفظ ورشپ نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر لفظی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا مال، اپنی ویلیو، آپ اپنی قیمت، یا آپ اپنا مال اسباب آپ کسی کے اوپر لاد رہے ہیں، لفظی مطلب۔ اور جب یہ لفظ خدا کی عبادت کے معنوں میں استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کو، جس طرح ہم 55 زبور میں بھی یہ گاتے ہیں، اپنا پار یہوہ تے سٹھ آپیو، یہ حقیقی عبادت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کو، آپ اپنی بھی ویلیو جو آپ کی ہے، دراصل یہ ہماری ہوتی تو نہیں ہے، تو بھی جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، آپ وقت کی صورت میں، آپ روپے پیسے کی صورت میں، آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، آپ اپنی حمد و ثنا کے ذریعے سے، آپ پاک کلام کو سننے کے ذریعے سے، اپنا سب کچھ جب آپ اپنے خدا کے اوپر لاد دیتے ہیں، پورا توکل، پورا یقین اور پورا بھروسہ جب آپ اپنے خدا کے اوپر کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ورشپ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اسی طور کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ، اور جب ہم ببلیکل لینگویجز کی بات کرتے ہیں، بائبلی زبانوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ دو ہیں، کون کون سی؟ عبرانی اور نیا عہد نامہ یونانی میں، اور پرانا عہد نامہ عبرانی میں۔ اس کے لیے لفظ عبودہ ہے، عبودہ، جس سے عربی لفظ عبادت نکلا ہے، اور اس کا مطلب بھی تعظیم کرنا، کسی کا احترام کرنا، کسی کو اس لائق جاننا کہ وہ تعظیم کے لائق ہے، کسی کو اس اتنی اہمیت دینا کہ وہ واقعی اہمیت، اس کو اہمیت دینا جو اہمیت کے لائق ہے۔ دیکھیں، جب ہم ورشپ کی بات کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنا مال اس کے سپرد کرتے ہیں جس کو آپ اس لائق سمجھتے ہیں،
دیکھیے ابھی سمجھنے کے لیے بات، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، آپ کے پاس، آپ کرتے کیا ہے کہ آپ وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ کرواتے ہیں جی بینک میں جمع. اور جب آپ فرض کریں 1,00,000 روپے آپ بینک میں لے کر جاتے ہیں، جی ہمارے کھاتے میں جمع کر دیں، آپ ان کو 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں اور بدلے میں بینک آپ کو کیا دیتا ہے؟ ایک چھوٹی سی رسید دے دیتا ہے. ایسے ہی ہے جی، ایک کاغذ کا چھوٹا سا کیا ہوتا ہے، وہ ٹکڑا ہوتا ہے. لیکن آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے پیسے جمع کروائے ہیں اور اب یہ بینک کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہیں. ایسے ہی ہے جی، آپ کے ذہن کے اندر یہ اطمینان ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ سکون ہوتا ہے کہ 1,00,000 روپے کے بدلے میں اگر بینک والوں نے مجھے ایک معمولی رسید دے دی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے پیسے وہاں پر محفوظ ہیں. یہ جو آپ کے اندر اطمینان ہے نا، دراصل یہ جب آپ اسی بات کو، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں، جب آپ اپنا وقت، جب آپ اپنا روپیہ پیسہ، جب آپ اپنا جو کچھ آپ کی قیمت یا آپ کی اپنی ویلیو ہے، جب آپ اسے خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں اسی ایمان کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ، دراصل یہ آپ کی عبادت ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ عبادت کرتے ہیں، جب آپ اسی لفظ کو یونانی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ لاتیریا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ان نوکروں کے لیے اور یہ ان غلاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اجرت پر بلائے جاتے تھے اور یہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے، اپنا جی لگا دیتے تھے، اپنی جان لگا دیتے تھے کہ ہم نے اپنے مالکوں کو خوش رکھنا ہے تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں اجرت مل سکے. کیا آپ اس سوچ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس ارادے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ میرا خدا جو میرا مالک ہے، کیا آپ کا اعتماد یا توکل اسی طور پر اپنے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس پر آپ رکھتے ہیں؟ اور اگر تو کرتے ہیں تو یہ واقعی آپ کی عبادت ہے. لیکن اگر یاد رکھیں ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم سنجیدگی کی بات کریں تو وہ کم ہی ہوتی ہے. اور جب تک آپ دیکھیں، خدا کا بندہ وائس لکھتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے سنجیدگی سے، آپ کی نیت کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے جو بائبل کا خدا ہے یہ آپ کے خیالوں تک کو جان لیتا، آپ کے ارادوں تک کو جانتا ہے. کس سوچ کے ساتھ آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کس نیت کے ساتھ آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں. قادر مطلق خدا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، وہ علیم کل، اومنی پوٹنٹ ہے، وہ سب کچھ جانتا. جو نیک ارادہ ہے آپ کا، جو سوچ ہے آپ کی، جو خیالات ہیں آپ کے، خدا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اگر آپ واقعی عبادت خدا کا، کیونکہ خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ جو بھی کرو جی سے کرو یہ جان کر کے، وہ تو ہر کام کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر عبادت جو ہم کرتے ہی خدا کے لیے ہیں، اگر ہم کسی اور نیت یا اور ارادے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ پھر کیسے ہمارے لیے اور ہمارے گھرانے کے لیے اور ہماری کلیسیا کے لیے باعث سے برکت ہوگی. اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے اس حوالے میں کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، اور اس سے بڑی رحمت میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگی کہ ہمارے قادر مطلق خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا ہے. اس سے بڑی اس کی محبت ہمارے لیے کیا ہو سکتی؟ اور اگر ہم پھر بھی سنجیدہ نہیں ہیں، اگر ہم پھر بھی اس کی عبادت اس طور سے نہیں کرتے جو اسے پسند آ سکے، اور یہاں پر 3 درجے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تفصیلاً ہم اس کو سیکھیں گے، لیکن یہاں پر اپنے بدن ایسی قربانی کے ہونے کے لیے نظر کر دو. اپنے بدن، وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول کی جائے تو اپنے بدنوں کو اپنے خدا کے لیے مخصوص کر دو، نظر کر دو. اب بدن کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ بھی ہیں، آپ کے پاؤں بھی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ہیں، آپ کی سوچ، آپ کے ارادے، آپ کا دماغ، آپ کا سب کچھ. کیونکہ آگے لکھا کہ جو وہ قربانی جو زندہ بھی ہے اور پاک بھی ہے. زندہ سے مراد آپ رہیں تو زندہ،
لیکن آپ کے بدن، کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا؟ اپنے بدن سے اس کی خوبیوں کو ظاہر کرو. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اپنے بدنوں کو اس طور سے قربان کر دو کہ جیسے یہ تمہارے ہیں ہی نہیں. یہ ہاتھ تمہارے نہیں ہیں، یہ آنکھیں تمہارے نہیں ہیں، یہ دماغ تمہارا نہیں ہے، یہ دل تمہارا نہیں ہے، یہ سارا بدن تمہارا نہیں، بلکہ یہ تمہارے خدا کا ہے. اس لیے کہ اس نے جس طرح غلاموں کی قیمت ادا کی جاتی تھی، آپ کے قادر مطلق خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دے کر آپ کو خریدا. اور جب اس نے خرید لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے غلام. اب آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے بدن کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت گزار نہیں ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں نہیں. اور اگر آپ غلطیوں کے خط میں پڑھیں گے اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں، تو یہاں پر یہی خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. ذرا اس آیت کو نکالیں جی، اس آیت کو ذرا پڑھ لیں جی. غلطیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت. آپ میں سے کوئی بھی جو پہلے نکالے اس کو تلاوت کر دیں. شاباش. غلطیوں کی کلیسیا کا نام لکھا گیا پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 20ویں آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. اب مصلوب ہونے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں مصلوب تو خداوند یسوع مسیح خود ہوا ہے. پولس کہتا ہے کہ میں بھی مصلوب ہو گیا ہوں، میں بھی قربان ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اس نے اپنا بدن قربان کر دیا ہے کہ اب یہ بدن میرا نہیں ہے، میرے خداوند کا ہے، اور میں نے اسے اپنے خداوند کی مرضی کے ساتھ استعمال کرنا. جی. اب میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ ہے ایک حقیقی عبادت، یہ ہے کہ حقیقی مسیحی کی زندگی. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں وہ آپ میں زندہ ہو جائے. آپ کا بدن آپ کا نہیں بلکہ آپ کے اوپر وہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر زندہ ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بدن کا اختیار اسے مل جائے. اور جب آپ کے بدن کا اختیار اسے مل جائے گا تو پھر آگے جب پولس نے اسی حوالے میں بات کی کہ وہ قربانی جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہی وہ تمہارا عمل ہے جو خدا کے لیے پسندیدہ ہے. ذرا سوچیں کہ کیا واقعی ہم اس طور سے عبادت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری عبادت اسی روح کے ساتھ ہوتی ہے، اسی ارادے کے ساتھ ہوتی ہے؟ اور جب ہم اسی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں نا، دوسری آیت کے پہلے الفاظ ہیں اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کے ہم شکل، اکثر عبادت کے معاملے میں ہم جو مسیحی ہیں ہم بھیڑ چال کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں جی؟ بھیڑ چال کے. اور ہمارے جو گانے بجانے والے لوگ ہیں نا جی، ہم اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ جی لوگ پسند کرتے ہیں. بہانہ کیا ہوتا ہے جی؟ کیا کرتے ہیں؟ اور آج کل ہمارے لوگ جب انڈین چینلز پر وہ ڈانس دیکھتے ہیں تو اپنی عبادات میں شامل، جی لوگ پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو عبادت میں سے ختم ہی ہو گئی کہ ہم نے عبادت وہ کرنی ہے. پاک کلام کہتا ہے، پولس کہتا ہے کہ تمہاری معقول عبادت یہ ہے کہ تم خدا کو پسند آنے کے لیے کرو. ہم انسانوں کو پسند آنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پسند ہے. اور یاد رکھیں جب آپ اسی سوچ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت نہیں. لوگوں کو پسند نہیں آنا، کس کو پسند آنا ہے؟ اور پاک کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس بات کو ضرور اپنے سامنے رکھیں اور اس نئے سال میں اپنی عبادت کے ڈھنگ کو، اپنی عبادت کے طریقے کو ضرور بدلیں. اپنی سوچوں، اپنے ارادوں کو تبدیل کریں تاکہ آپ وہ عبادت کریں جو خدا کو پسندیدہ ہے، تاکہ یہ عبادت آپ کی واقعی ایک معقول عبادت بنے. اور جب آپ کی یہی عبادت خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے گی، آپ کا یہ عمل خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے گا، تو پھر ضرور وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب
اب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. روٹی پانی پر برکت بھی ہوگی, اور خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا. وہ بیماریوں کو دور کرے گا, بھلا چنگا کرے گا, اور آپ کو زندگی اور زندگی کی نعمتوں سے ہمیشہ سیر اور آسودہ بھی رکھے گا. اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی بن جائیں گے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.